آیت شریفہ 21 اور اس کے بعد آیت شریفہ 21 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل بھی کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. دوبارہ کچھ بات سماعت فرمائیے. پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں. انہوں نے کہا، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے کارکنان سے اس کے لیے اس کے عرش کو بے پہچان کر دو. ہم دیکھیں گے کیا وہ ہدایت پاتی ہے، رہنمائی حاصل کرتی ہے، یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرش کو جو بے پہچان کرنے کا حکم دیا، اس میں ملکہ کی عقل، فہم، ذہانت اس کا امتحان تھا. تبدیلی تو کی گئی ہے، تو تبدیلی کے بعد پہچانتی ہے کہ نہیں پہچان. اور دوسری بات اللہ بہتر جانے یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جب وہ اپنا عرش جس میں کچھ تبدیلی کر کے اس کو بے پہچان بنایا گیا ہے، جب وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ میرا ہی عرش ہے، تو کیا اس کی وجہ سے اس عظیم معجزہ کی بنا پر اسلام میں داخل ہوگی کہ نہ ہوگی؟ دونوں باتوں کا بیک وقت ایک ہی سوال سے جواب مل جائے. فلما جاءت، سو جب وہ آئی، قیلا، اس سے کہا گیا، احکذا عرشک، کیا اسی طرح ہے تیرا عرش؟ قالت، اس نے کہا، کأنہ، گویا کہ وہ ہوا، گویا کہ وہ ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں علم دیا گیا، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تابعدار تھے. با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. سو جب وہ آئی، اس سے کہا گیا، کیا تیرا عرش اسی کی مانند تھا؟ اس نے کہا، گویا کہ وہ ہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا اور ہم تابعدار تھے. حضرات علماء نے اس کے ایک سے زیادہ معنی بیان فرمائے. کچھ بات انہی کی بیان کردہ میں سے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. میرے سامنے اس وقت اس حوالے سے 3 معنی ہیں، اور میرے گمان کے مطابق تینوں میں اپنی اپنی جگہ وزن ہے. پہلی بات کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ میرا اتنا بڑا عرش جو ایک مایہ ناز چیز تھی تو یہاں پڑا ہے، تو ہمیں اس نے اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں پہلے سے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے یہ علم ہو چکا ہے کہ آپ کتنی بڑی قوت، سلطنت اور شان و شوکت والے، اور ہم اسی کے پیش نظر آپ کے حضور، آپ کی ریاست کے تابعدار ہو کے پہنچ چکے. دوسرا معنی کہ آپ کے بارے میں ہمیں پہلے ہی خبر ہو چکی ہے
کہ آپ عام حکمرانوں کی طرح حکمران نہیں بلکہ ایک داعی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ کی نبوت آپ کے ہاں پہنچنے سے پہلے جان چکے ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے، یہاں آ کے نہیں، ہم پیچھے سے ہی آپ کے بارے میں جو معلومات آئی ہیں ان کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے۔ دونوں معنی میں فرق، پہلا معنی ہمیں علم ہو چکا کس بات کا؟ آپ کی قوت کا، سلطنت کا، ہیبت کا، وسائل کا، اسباب کا، اور تابعدار ہوئے ہیں آپ کی حاکمیت کے، آپ کے بادشاہ ہونے کے، وہ سارا معنی دنیاوی ہے۔ اور دوسرا معنی کہ ہمیں آپ کے نبی ہونے کا پہلے ہی حکم ہو چکا، پہلے ہی علم ہو چکا، یعنی آپ کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، اس سے ہم نے پہلے ہی یہ جان لیا ہے کہ آپ عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے طرف سے مبعوث کیے ہوئے داعی، پیغمبر، رسول، دونوں میں بات وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسی بنا پر آپ کے ہاں حاضر ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تیسرا معنی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ یہ قول اس کا نہیں بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ کیا مطلب؟ سلیمان علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ تیرے یہاں آنے سے پہلے ہمیں یہ خبر تیرے یہاں آنے سے پہلے یہ خبر ہو چکی ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ تینوں معنی اپنی اپنی جگہ ان کا وزن ہے، اللہ جانے کہ ان میں سے بہترین معنی دوسرے تیسرے نمبر پر کون ہے۔ باہر کے تینوں معنی خالی از وزن اور بے محل ہے۔ فلما جاءت قال قیل اہکذا عرشک، سلیمان علیہ السلام نے جو سوال کیا اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عقل، فہم اور عظیم ذہانت ظاہر ہوتی۔ اگر وہ کہتے کیا یہ تیرا عرش ہے، اس جواب میں کیا وہ بات ہے کہ کیا یہ تیرے عرش کی مانند ہے؟ سوال زیادہ کسی کو پرکھنے کے لیے پہلا ہے، جو ہے سوال وہ تھا یا وہ تھا کیا یہ تیرا عرش ہے؟ بعد ران صاحب سارے اٹھا کے بیٹھو۔ پہلا سوال کیا یہ تیرا عرش ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ سوال کرنے والے کی عقل، فہم اور ذہانت کا اشارہ ملتا ہے۔ اب نارمل سوال ہے، لیکن کیا وہ تیرے عرش کی مانند ہے؟ سوال کو مشکل کر دے، بات واضح ہو رہی۔ تو اس میں ان کے سوال کرنے کا جو اعلیٰ انداز ہے وہ آشکار ہے۔ اب یہ بات تو تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب اس کی بات سنیے۔ قالت کأنہ ہو، اگرچہ وہ کافرہ تھی لیکن تھی عقل و دانش میں ایک بلند مقام پر۔ یہ نہیں کہا وہی ہے، کیونکہ بے پہچان کیا گیا تھا، اور نفی بھی نہیں کی۔ عام طور پر جب آدمی کو کسی سے پالا پڑتا ہے تو بھولے بالے سیدھے سادے میری طرح کے بندے صاف کہہ دیتے ہاں نہ، اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن جو کاریگر ہوتے ہیں وہ ایسا محتاط جواب دیتے ہیں، سوال کرنے والا اپنا سر پکڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو جواب میں خوب محتاط کیا، نہ نفی ہے نہ ایجاب، اور یہ اس کی عقل و دانش پر بات دلالت کرے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے،
وہ معمولی عقل والی خاتون نہ تھی، اپنے سارے سرداروں سے زیادہ کرتی۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين۔ الفاظ شریفہ کی معنی وصدها، اور اس نے روکا اس کو۔ اس نے سے مراد کیا ہے یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ ما كانت تعبد من دون اللہ، جو وہ اللہ کے سوا عبادت، جس چیز کی وہ عبادت اللہ کے سوا کرتی تھی، انہا یقیناً وہ کانت تھی من قوم کافرین، کافر کفر کرنے والی قوم سے۔ با محاورہ ترجمہ، اور جس چیز کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی اس نے اسے اس سے روکا، یقیناً وہ کفر کرنے والی قوم سے تھی۔ حضرات علماء نے اس کے بھی ایک سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں، 3 معنی میرے سامنے۔ اللہ کرے کہ میں آپ کے لیے تینوں کے تینوں واضح کر پاؤں۔ پہلا معنی، غیر اللہ جس کی وہ عبادت کرتی تھی، سورج کی، اس عبادت نے اسے کس سے روکا؟ اللہ کی توحید کے اقرار سے۔ اور وہ اس کی عبادت کیوں کرتی تھی؟ انہا کانت من قوم کافرین، اپنی قوم کی روایت کی پابندی کرتے ہوئے۔ اس کا کھانا خراب کس نے کیا؟ اس کی روایت پرستی نے۔ انا للہ و انا الیہ، فخر کرتے ہیں ہماری قوم کی یہ روایت۔ ایسے ہی ہے نا گاؤں، اور جتنا کوئی اپنی قومی سے مراد نوکی نہیں، اپنی برادری کی روایات کی پابندی کرنے والا ہو، اتنی زیادہ وہ چھاتی چوڑی کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے، ہم نہیں سنا کرتے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ کتنی شیطانی بات ہو، لیکن قوم کے نام کو اس طرح پیش کرتے ہیں گویا کہ سورہ یاسین کا حصہ۔ ہاں یہ بات قابل فخر ہے، مگر بیس جو کافر تھی اس کے لیے۔ آدمی اگر دیکھے اپنی ان شیطانی بولوں کا پس منظر تو ملتا ہی نہیں برے لوگوں سے۔ کوئی قارون سے جا ملا، کوئی نمرود سے جا ملا، کوئی فرعون سے، اور وہ ہاں ہم خاندانی لوگ تھوڑے مگر نہیں خاندانی لوگ۔ اللہ پاک ان خاندانوں کو ہدایت کی طرف دے۔ دوسرا معنی، اس کو سلیمان علیہ السلام نے روک دیا جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ کس کی کرتی تھی؟ سورج کی۔ اور وہ صرف عبادت ہی نہ کرتی تھی، اس کے ساتھ پیچھے کیا تھا؟ اپنی برادری کی روایات۔ برادری کی روایات نے اسے سورج کی عبادت پہ لگایا، سلیمان علیہ السلام نے اس سے روک دیا۔ تیسرا معنی، اللہ پاک نے اسے سورج کی عبادت سے روک دیا، وہ اپنی قوم اور وہ کافر قوم سے تھی۔ اللہ بہتر جانے، تینوں معنی اپنی اپنی جگہ وزن والے، تینوں میں کوئی ایسا ٹکراؤ یا تعارض نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرا معنی باطل ہو۔ قیل لها ادخل الصرح، قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا داخل ہو جاؤ محل میں، الصرح محل۔ فلما رأته، سو جب اس نے اسے دیکھا، حسبته لجہ، اس نے اسے گمان کیا بہت زیادہ گہرا پانی۔ لجہ اس کا معنی ایک تو یہ کیا گیا ہے بہت زیادہ گہرا پانی،
اور دوسرا معنی یہ کیا گیا حوض. یہاں جو معنی اللہ بہتر جانے زیادہ مناسب نظر آتا ہے، بہت گہرا، بہت زیادہ گہرا پانی. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈیوں سے کھول دیا. ابھی جب بارش ہو، سیاسی لیڈر جو فوٹو سیشن میں ہوتے ہیں بارش میں کیا کرتے ہیں؟ اب بوٹ آ گیا، اس کے پاس ملکہ کے پاس بوٹ نہیں تھے، بھیج دو. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈیوں سے کھول دیا، یعنی اپنی جو نیچے کا کپڑا تھا اوپر کر دیا تاکہ وہ نیچے کا کپڑا گیلا نہ ہو جائے. قال ان جو فوٹو سیشن کے اترے، قال انه صرف، سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا یقیناً وہ محل ہے، ممرد جڑا ہوا، بنایا ہوا، من قواریر، قارورہ کی جمع قواریر، شیشوں سے بنایا گیا. قالت، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت، اور میں مسلمان ہوئی، اسلام لائی. بیٹھا آگے بیٹھا، مکمل دھیان رکھو میری طرف، احسان اس کو سیدھا کرو میری طرف، بالکل سچے 90 کا زاویہ بنواؤ. واسلمت، اور میں مسلمان ہوئی، ما سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کے رب. بامحاورہ ترجمہ. اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. سو جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے اسے گمان کیا بہت زیادہ گہرا پانی، اور اس نے اپنی دونوں پنڈیوں سے کھول لیا، یعنی اپنا نیچے کا کپڑا پنڈیوں سے اوپر اٹھایا. انہوں نے کہا یقیناً وہ محل ہے، شیشوں کا بنایا گیا ہے. اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس تابعدار ہوئی اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کے رب ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کیا اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. جو بات مفسرین سے کہ ہاں پڑھی ہے اور وہ دل کو بہت ٹھیک نظر آتی، حقیقت اللہ جائے. ملکہ سبا جس طرح گزر چکا ہے بہت بڑے وسائل اور اسباب والی تھی، معمولی اسباب اور وسائل کی مالکہ نہ تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس کو دکھانا چاہا تو کیا ہے، دنیاوی وسائل میں تیری حیثیت ہے کیا. ایک میں مثال دیتا ہوں، وہ اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ تو نہیں ملتی لیکن بات قریب ہو جائے. بعض ٹیڑھی سیدھی انگریزی پڑھے ہوئے جب دین کی بات ہو تو انگریزی میں اپنی نافرمانی کو پیش کرتے ہیں، گویا کہ انگریزی وہ زبان ہے کہ جب وہ بولی جائے شریعت منسوخ ہو جائے. تو بسا اوقات برک صاحب ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، بسا اوقات جس سے بات کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھی انگریزی جانتا ہے. وہ اپنی داڑھی اور پوری شرعی وضع خطا کے ساتھ جو انگریزی بولتا ہے تو ایک دم اردو پنجابی میں آ جاتے ہیں، اور یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے. ان کی ساری انگریزی پنکچر ہو جاتی ہے، ہوتی اتنی ہے تو ماشاء اللہ تبارک الرحمن وہاں انگریزی کام آتی ہے. یہاں میں ایک بات ہو گیا، اسی بات سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز کروں گا.